ربا اور سود سے متعلق موجودہ قوانین شریعت سے متصادم ہیں۔ وفاقی شرعی عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے ربا کا نظام تبدیل کرنا اور متبادل نظام لانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ عدالت نے مزید کہا کہ قوانین قرآن اور سنت کے مطابق بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وفاقی شرعی عدالت نے جماعت اسلامی کی درخواست پر سود کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے میں حکومت کو اندرونی اور بیرونی قرض سود سے پاک نظام کے تحت لینے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اسلامی بینکنگ کا ڈیٹا عدالت میں پیش کیا گیا۔ سود سے پاک بینکاری دنیا بھر میں ممکن ہے۔ معاشی نظام سے سود کا خاتمہ شرعی و قانونی ذمہ داری ہے۔ بینکوں کے منافع کی تمام اقسام سود کے زمرے میں آتی ہیں۔ سود کے خلاف جماعت اسلامی کی جدوجہد ایک طویل تاریخ رکھتی ہے۔ پاکستان کی حکومت کو پابند کیا کہ وہ آئندہ 5 سالوں میں تمام معاشی قوانین اور لاس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی اصولوں کے مطابق بنا دے۔ اور آج کا دن اس لحاظ سے بھی ایک تاریخی دن ہے کہ 27ویں شب رمضان کو اللہ تعالیٰ نے اس خطے کے عوام کو انگریز سے آزادی دی اور پاکستان بنا تھا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق، تنظیم اسلامی کے سربراہ شجاع الدین شیخ، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے سربراہ پروفیسر ساجد میر سمیت دیگر کی جانب سے شرعی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ لیکن پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع نہیں۔ تاریخ میں کئی ایسے مواقع آئے کہ سودی نظام سے چھٹکارا ممکن ہو سکے، مگر اس وبال سے جان نہ چھوٹ پائی۔ 1956 اور 1962 کے آئین میں بھی سود کے خاتمے کے حوالے سے دفعات شامل کی گئی، جبکہ 1973 کے آئین میں بھی سود کو حرام قرار دیا گیا اور حکومت کو پابند کیا گیا کہ وہ سود کی تمام اقسام کے خاتمے کے لیے فوری عملی اقدام اٹھائے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے قیام کے بعد سودی نظام کے خاتمے کے لیے باقاعدہ سفارشات مرتب کی گئیں اور 14 نومبر 1991 میں وفاقی شرعی عدالت نے سودی نظام کے خلاف ایک تاریخی فیصلہ سنایا، مگر بدقسمتی سے اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی گئی اور سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ نے فیصلے کو برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا۔ اس نظام کے خاتمے کے حوالے سے حکومتوں کا کردار ہمیشہ سے افسوسناک رہا ہے۔ 1992 میں شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف مسلم لیگ نون کی حکومت نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی۔ پرویز مشرف کے دور حکومت میں بھی سود کے فیصلے کے خلاف اپیل کی گئی اور سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ کے ججز کو تبدیل کیا گیا۔ مدینہ کی ریاست کی دعوے دار تحریک انصاف بھی سود کے خاتمے میں غیر سنجیدہ نظر آئی۔ ماہر معاشیات ڈاکٹر شاہد حسن کے مطابق ایسا ہی ایک فیصلہ 14 نومبر 1991 میں بھی آیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ ربا اور سود ایک ہی چیز ہے اور سود پر مبنی تمام ہی قوانین کو کالعدم قرار دیا تھا۔ 31 سال تک یہ معاملہ عدالتوں میں گھومتا رہا، حالانکہ آئین کی شق 38F کے مطابق جتنا جلد ممکن ہو ریاست معاشی نظام سے سود کا خاتمہ کرے، مگر اس کے باوجود 31 سال تو صرف فیصلہ ہونے میں لگے۔ دوسرا فیصلہ سپریم کورٹ کی شریعت بینچ نے 23 دسمبر 1999 کو دیا، جس میں پورا روٹ میپ جاری کیا گیا تھا، جس کے مطابق 30 جون 2022 تک سودی نظام کا خاتمہ کر دیا جائے، لیکن کیس شریعت کورٹ بھیج دیا گیا۔ جس وقت پہلی دفعہ اس کیس پر فیصلہ دیا گیا تھا، اس وقت ہمارے داخلی قرضوں کا حجم 1800 ارب روپے تھا، جبکہ حکومت کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ اس کو اسلامی بنیادوں پر سودی نظام سے منتقل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب 1800 ارب روپے کا قرضہ 20,000 ارب روپے سے تجاوز کر گیا ہے۔ اسی طرح بیرونی قرضوں سے متعلق بھی کہا گیا تھا کہ ان کی منتقلی ممکن نہیں، جو اس وقت 30 ارب ڈالر تھے۔ ان کا حجم اب 138 ملین ڈالر سے بڑھ چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عین ممکن ہے کہ حکومت کی جانب سے پھر سے توسیع کی سفارش کی جائے۔ حکومت سے ہم چاہیں گے کہ ملک کے اندر اور ملک سے باہر جتنے بھی معاہدے ہیں وہ پاکستان کے اس قانون کے مطابق ہو جو اللہ کا قانون ہے اور جو آئین پاکستان کا تقاضا ہے کہ ربا کے تحت کوئی نظام مزید نہیں چلے گا۔ ہم انشاءاللہ عید کے بعد اپنے سینئر لائرز کو، مفتی حضرات کو اور اسلامی معیشت کے ماہرین کو دوبارہ بلا رہے ہیں، ان سے مشاورت کریں گے کہ پاکستان میں وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے کو جلد از جلد نافذ کرنے کے لیے
ہم خود حکومت کو ایک میکینزم دیں اور حکومت سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہیلے بہانے جس طرح گزشتہ وفاقی حکومت نے اختیار کی تھی وہ اختیار نہ کرے. اگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ حکومت اس فیصلے کے راستے میں کوئی روڑا، کوئی مشکل، کوئی سپیڈ بریکر لاتی ہے تو ہمارا ہاتھ ہوگا اور اس حکومت کا گریبان ہوگا. ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ بند کی جائے اور سودی نظام کے مکمل خاتمے کے لیے مل کر جدوجہد کی جائے کہ اس سے ہی کامیابی، ترقی اور خوشحالی کا راستہ کھلے گا.